قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئے سوال کے ساتھ ہم قاری صاحب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا قاری صاحب ایک ملک کسی دوسرے ملک پر جادو کروا سکتا ہے، اور کیا ہسٹری میں اس طرح کے کوئی واقعات وغیرہ ملتے ہیں، کہیں پڑھے ہیں آپ نے؟ سب سے پہلے عدنان بھائی، بات یہ ہے جی کہ جادو کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جادو میں طاقت کتنی ہے، جادو ہے کیا۔ جادو لوگ کہتے ہیں، ہم سے بھی یہ کئی بار سوال ہو چکا ہے، جی اگر یہ جادو کے ذریعے جادو ایک ملک دوسرے ملک پر کیوں نہیں ہوتا، جادو آپ کہتے ہیں ہر جگہ پر ہو جاتا ہے، تو پھر تو ایک ملک دوسرے ملک پر کروا کے اس کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے۔ بات یہ ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جادو ہے کیا۔ اللہ سچا، اللہ کے وعدے سچے، اللہ کا قرآن سچا، میرے نبی کا فرمان سچا۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ بالکل۔ اگر کوئی بندہ ان میں شک کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جادو ہوتا ہے، با اثر ہے، اس پر ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، قرآن نے بتایا یہ با اثر ہے، ہم مانتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ یہ سوال ہے، اس کا بھی یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، جادو ہے ایک چیز کا بدل کے دکھانا، آنکھوں کا دھوکہ، آنکھوں کا دھوکہ، ایک چیز کو بدل کے دکھانا، ایک بڑی ہے چھوٹی کر دینا، چھوٹی ہے بڑی کر دینا، ایک چیز کو اچھی ہے بری کر کے دکھانا، بری ہے اچھی کر کے دکھانا، یہ جادو ہے۔ اب ایک ملک دوسرے ملک پر کیسے جادو کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے؟ جادو ایک لمٹ ہے، ایک حد تک ہو سکتا ہے، ایک حد تک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جن کی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ سے زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جادو کی ایک لمٹ ہے، ایک گاڑی ہے اس کی ایک لمٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ سے زیادہ کام نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جادو کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اب جنات ہیں، انسان ہیں، اللہ نے ان کو بھی لمٹ دی ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اس کی جماعت، اگر تم کہتے ہو ہم بڑے طاقتور ہیں، ذرا زمین آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے دکھاؤ، آسمانوں پہ جا کے دکھاؤ، تم بہت طاقت رکھتے ہو، آسمان پہ جاؤ، تو ذرا سامنے ہے آسمان، جاؤ۔ صحیح بات، اللہ نے چیلنج کیا۔ تو لمٹ ہے انسان کی، یہ دنیا انسان کے اللہ نے لمٹ بنا دی، جنوں کی لمٹ بنا دی، تمہارا یہ دائرہ ہے، تمہارا یہ دائرہ ہے، تم نے اس میں کام کرنا ہے، تم نے۔ اسی طرح جادو ایک لمٹ رکھتا ہے، لیکن جادو شخصوں پر ضرور ہوتا رہا ہے۔ مثلا شخصیات، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی صدر ہے، اس پر جادو ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور ان معاملات میں خرابی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ملکی معاملات میں خرابی کے لیے، جیسے مثالیں ملتی ہیں حدیث سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے انہیں نبوت دی تھی، اور وہ اس کی وجہ سے اللہ نے بادشاہت دی تھی، جنوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، انسانوں پر بھی۔ اب جادوگر کیا کہتے تھے؟ سب سے پہلا الزام کہ یہ کس کی وجہ سے حکومت کرتا ہے؟ جادو کی وجہ سے، کیونکہ تب یہ رواج تھا، کوئی بھی بادشاہ آتا وہ اس کے ساتھ جادوگر ہوتے، کس لیے؟ تاکہ وہ جادو کے زور پر حکومت کر سکے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ملتا ہے، بنی اسرائیلی روایت ہے، وہ بچے والا، قرآن میں بھی اس کا ملتا ہے واقعہ۔ وہ بچہ تھا اور اس کو بادشاہ کا جو جادوگر تھا وہ بوڑھا ہو گیا، بادشاہ نے کہا کہ مجھے کوئی بچہ ذہین دو جس کو میں جادو سکھا دوں تاکہ یہ کر سکے اور تو آگے معاملات کو چلا سکے۔ بادشاہ نے ایک بچے کا انتخاب کیا، وہ بچہ غریب تھا، وہ آتا تھا، ایک طرف جادو سیکھتا، دوسری طرف توحید سیکھتا، راستے میں ایک بزرگ سے جو اللہ والا تھا، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا تھا۔ تو اسی طرح چلتا گیا، اس نے جو ہے وہ کلمت اللہ، اللہ کی کتاب جو ہے وہ بھی سیکھ لی، یعنی کتاب کا علم بھی سیکھ لیا، توحید کا علم بھی سیکھ لیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس نے جادو بھی سیکھ لیا۔ ایک دن راستے میں، واقعہ لمبا ہے، مختصراً یہ کہ اس نے
جو ہے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ حق سچ ہے، اور جب بھی اس کو وہ کسی کو دم کرتا اور کہتا کہ میرے اللہ پر ایمان لے آؤ، توحید کو مان لو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ ایمان لے آتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جادوگر اس دور سے ہیں اور ہر بادشاہ لاتا رہا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت سلیمان کے اللہ نے گواہی دی کہ میرا سلیمان جادو سے حکومت نہیں کرتا تھا، پتہ چلا تب حکومت تھی جادوگروں کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر وہ کرتے تھے جو جادو سیکھتے سکھاتے تھے۔ پھر اسی طرح فرعون کا واقعہ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ جادوگر ہیں اور جادو کی وجہ سے ہم سے حکومت چھیننا چاہتے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں، تو اس نے جادوگر لایا مقابلے میں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کے لیے انہوں نے جادو کا استعمال کیا۔ لبید بن حسن نامی یہودی کو کہا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر، اور یہودی ہر دور میں جادو کے معاملے میں بہت سخت رہے، اچھا بہت سخت جادو ہے ان کا، لیکن اللہ کے قرآن کے سامنے کچھ نہیں انشاءاللہ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو جادو کی کیا مجال۔ یہ ہر دور میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، فرمایا یہ جو یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج ہم دوستیاں بانٹ رہے ہیں نا ان سے، اللہ نے فرمایا یہ دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے منہ پر تمہارے ہیں لیکن پیچھے سے سارے ایک ہی ہیں۔ اللہ نے ان کی ہسٹری بتا دی۔ آج ہم اگر ان کے پیچھے بھاگیں گے نا تو یہ ہمارے دوست نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دی۔ ہر نبی جب بھی وہ دعوت لے کر آیا اس کو ایک تانا دیا گیا کہ تو جادوگر ہے۔ اچھا، پتا چلا کہ جادو کے ذریعے حکومت کو لانا یا اس طرح کا معاملات کرنا یہ شروع دن سے چلتے آ رہے ہیں، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ تنقید کرنے والے، مذاق کرنے والے تو یہ 1 منٹ میں کر دیتے ہیں بات، لیکن اس بات میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، کچھ معاملات، کچھ لمٹ ہے جہاں تک یہ کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان جنات آئے، اور وہ حدیث اس بارے میں ہے، غالباً سنن نبی داؤد کی ہے یا جامع ترمذی کی ہے، کہ ایک صحابی سفر کر رہے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر کا پیدل اکیلے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا اکیلے سفر کر رہے تھے تو شریر جنات جو غیر مسلم تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے کہ ہم اس کو راستے میں پریشان کریں گے۔ اب ان جنات کو دیکھ کے فرمایا مسلمان جنات میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ وہ مسلمان جنات نے ان کا کلا کما کیا، جو غیر مسلم جنات مسلمان انسان کو تنگ کر رہے تھے، تنگ کرنا چاہ رہے تھے، وہ ان کے پیچھے گئے اور ان کو ختم کیا۔ تو جو ہمارے علم میں باتیں ہے ہی نہیں بھائی، اس پر ہم کیوں تنقید کریں؟ صحیح بات۔ اب اللہ کہاں پر جنات سے کون سا کام لے رہا ہے؟ آپ کو کیا پتا کون سی طاقتیں کیا کیا کوششیں کر رہی ہیں جادو کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ہر دور کے طاغوتی طاقتیں جو ہیں وہ کرتی آئی ہیں۔ آپ ارطغرل دیکھ لیں، وہ ڈرامہ بنایا ہے میں نے، کچھ اس کی ہسٹری پڑھی ہے، تو اس میں بھی جادوگروں کا کردار بتایا گیا ہے کہ اس دور میں بھی جادوگر جو ہیں وہ جادو سے کام لیتے رہے ہیں، جادو سے کام کرتے رہے ہیں، ہر جنات سے کام کرتے رہے ہیں، جنات سے مدد لیتے رہے ہیں۔ تو یہ ان کی آج کی بات نہیں، لیکن کہتے جی جنات سے پھر اس طرح تو ہماری ہر چیز جو ہے وہ لے جائیں، ہماری خبر لے جائیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ایٹمی پلان کیا، یہ وہ۔ بھائی اللہ نے آپ کو نگہبان بھی دیے ہیں، اگر ان کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں تو اللہ نے آپ کے نگہبان بھی بنائے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور ہاں جو آپ پڑھتے ہیں یہ آپ کے لیے حفاظت ہے، یہ بھی آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں، وہ بحث قرآن نے کہا ہے وہ بحث نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ جہنمیوں کو جو 3 وجہ وہ بتائیں گے نا، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، فضول بحث کرتے تھے، فضول بحث کا بھی ایک مسئلہ ہوگا ان کا جہنم جانے کا سبب۔ تو اس لیے ان باتوں سے بچنا چاہیے جو مطلب ہم علم نہیں رکھتے۔
باقی یہ ہے کہ جادو شخص پر آسانی سے ہو جاتا ہے. ایک شخص کو کچھ چیزیں اس کے مطلب اچھی لگتی ہیں، بری لگتی ہیں، اچھی نظر آتی ہیں، اس کے فیصلے اچھے یا برے کرنے میں وہ جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے. وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، وہ کوئی چاہے ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، صدر کیوں نہ ہو، اس پر جادو ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ بات سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے. جس بات کا علم ہے وہ بات کرنی چاہیے، جس بات کے بارے میں علم نہیں اس بارے میں خاموشی اختیار کرنا بہترین ہے. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم